آج ہم ایک ایسے مضمون پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی بنیادی سوال کو چھیڑتا ہے۔ مضمون نگار ہیں شاہ نواز فاروقی، اور ان کا سوال سیدھا ہے: اسلام، پاکستان اور قائد اعظم کے اصل غدار کون ہیں؟ جی، اور ان کا جواب بھی اتنا ہی واضح ہے۔ مصنف کا بنیادی موقف یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیکولر، لبرل اور سوشلسٹ عناصر ہیں وہی غدار ہیں۔ اچھا۔ وہ اس خیال کو سرے سے ہی مسترد کرتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کو کوئی سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو وہ اس دعوے کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ دعویٰ اتنا ہی بے بنیاد ہے جتنا کوئی یہ کہہ دے کہ کارل مارکس روس میں اسلامی انقلاب لانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ واہ، یہ تو بہت ہی مضبوط موازنہ ہے۔ اور اس ساری بحث کا مرکز، جہاں تک میں سمجھا ہوں، وہ 1949 کی قرارداد مقاصد ہے نا؟ بالکل۔ مضمون میں وجاہت مسعود کے کالم کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ تھا جب قائد سے اصل غداری کی گئی۔ اور مصنف اسی نقطے کو اپنی دلیل کی بنیاد بناتے ہیں۔ جی، اور مصنف کا کہنا ہے کہ ساری غلط فہمی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کا مطالبہ نسل، رنگ یا زبان پر نہیں تھا، بلکہ دو قومی نظریے پر تھا، اور اس نظریے کی روح خالصتاً اسلام ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد کا ایک قوم پرست رہنما سے دو قومی نظریے کے علمبردار بننے کا سفر ایک فکری ارتقاء تھا، جسے انہوں نے خود اسکول سے یونیورسٹی جانے جیسا کہا تھا۔ بالکل وہی۔ تو مصنف ایک وکیل کی طرح قائد اعظم کے اپنے ہی الفاظ کو ثبوت کے طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ تو قائد کے اپنے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ کوئی خاص مثال انہوں نے دی ہے؟ جی ہاں، وہ 1943 میں پشاور کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں قائد اعظم نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور اس کا جواب؟ اور انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب ایک سیکولر رہنما اور ایسے الفاظ۔ مصنف کا سوال اپنی جگہ واقعی وزن رکھتا ہے کہ کیا کوئی سیکولر ذہن ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہی تو ان کا نقطہ ہے، اور وہ صرف یہی نہیں رکتے، وہ اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں۔ 1939 کی مسلم لیگ کونسل کی ایک تقریر کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں قائد نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انہیں اپنے نور ایمان اور اسلامی تہذیب پر فخر کرنا چاہیے۔ مصنف کے مطابق یہ الفاظ کسی سیکولر یا لبرل کی لغت میں نہیں ہوتے۔ اور وہ جہادی اسپرٹ والی بات بھی اسی تقریر کے حوالے سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں ایک جہادی اسپرٹ نظر آتی ہے، یعنی ایک نظریاتی جدوجہد کا جذبہ۔ لیکن یہ جہادی اسپرٹ کا لفظ آج کے دور میں بہت مختلف معنی رکھتا ہے، تو مصنف کی کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیں، ان کی مراد عسکری جدوجہد نہیں ہے، بلکہ اپنی تہذیبی اور نظریاتی شناخت کے لیے ڈٹ جانے کا عزم ہے۔ صحیح۔ اور یہی عزم ہمیں 1940 کی مشہور زمانہ لاہور کی تقریر میں بھی نظر آتا ہے، جہاں قائد نے صاف صاف کہا تھا کہ ہندو دھرم اور اسلام صرف مذاہب نہیں، بلکہ دو مختلف معاشرتی نظام ہیں جن کی بنیادیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یعنی ایک کی فتح دوسرے کی شکست۔ بالکل۔ تو ان تمام تقاریر کی روشنی میں مصنف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرارداد مقاصد قائد کے ویژن سے غداری نہیں تھی۔ جی نہیں، بلکہ اسی کی طرف ایک منطقی قدم تھا۔ اور اپنی دلیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد منظور کس نے کروائی؟ لیاقت علی خان نے، جو قائد کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ بالکل، اور ان کے سب سے وفادار ساتھی۔ تو مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ قائد کی وفات کے صرف 1 سال بعد ان کا سب سے بھروسے کا ساتھی ان کے نظریے سے اتنی بڑی غداری کر جاتا؟ ان کے نزدیک یہ ناقابل تصور ہے۔ جی۔ تو مصنف کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ قرارداد مقاصد کو غداری کہتے ہیں، یعنی پاکستان کے سیکولر اور لبرل دانشور، وہی دراصل بالوقت اسلام، پاکستان اور خود قائد اعظم تینوں کے غدار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ ہاں، اور مضمون کے آخر میں وہ ایک بہت ہی گہری چوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب تضاد ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جنرل پر تنقید کرنا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، بنسبت اس کی کہ ملک کی نظریاتی اساس پر تنقید کی جائے۔ بالکل۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ ہستیاں جنہیں ہم نے مقدس گائے بنا رکھا ہے، کیا وہ ملک کی اسلامی شناخت سے زیادہ اہم ہے؟ وہ شناخت
جس پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ تو وہ سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ معاشرے میں ترجیحات کا معیار آخر ہے کیا؟ جی، کہ ہم نے مقدس کسے سمجھنا ہے، شخصیات کو یا اس نظریے کو جس نے ملک کو وجود بخشا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔